أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. معزز حاضرین، صحیح بخاری میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے جو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان دو عظیم شخصیتوں کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اس حال میں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کا گھٹنا دکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اور آ کر کے سلام کیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ان صاحبکم فقد غامر، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی کا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، کوئی بحث ہے، کوئی تکرار ہے، کوئی چیز پیش آئی ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ کر کے پہچان گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی میرے اور عمر کے درمیان کسی مسئلے پر بات ہو رہی تھی، فاسرعت، تو میں نے جلدی آگے بڑھ کر کے کچھ ایسا کہہ دیا جس سے عمر بن خطاب ناراض ہو گئے اور غصہ ہو کر کے چلے گئے وہاں سے۔ گفتگو میں نے ہی کچھ ایسا کہہ دیا کہ وہ غصہ ہو کر کے وہاں سے چلے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ثم ندمت، پھر مجھے شرمندگی ہوئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر میں نے شرمندگی کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس میں گیا اور میں نے جا کر کے عمر سے کہا کہ اے عمر مجھے آپ معاف کر دیں، اے عمر آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ غصے میں تھے، انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب عمر نے انکار کیا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، آپ نے کہا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے ابو بکر۔ ثلاثا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 بار اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہیں معاف کرے ابو بکر۔ اور کہتے ہیں اسی دیر فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ابو بکر کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر گیا، اس لیے کہ میں بھی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا اور میں بھی معاف کرنا چاہتا تھا، تو میں ابو بکر صدیق کے گھر گیا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ابو بکر موجود ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں موجود نہیں ہے، تو میں وہاں سے سیدھے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی، آپ بات سنتے سنتے آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، آپ پسند نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل چاند کے ٹکڑے کی طرح، سونے کے ٹکڑے کی طرح ہوتا تھا جب آپ خوش ہوتے تھے، اور آپ بہت خوبصورت تھے، اور جب آپ ناراض ہوتے اور غصہ ہوتے تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، گویا کہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، ایسا آپ کا چہرہ ہو جاتا تھا۔ آپ کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈر گئے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کچھ کہہ نہ دیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کہہ دیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے، ڈر کر کے نیچے بیٹھ گئے گھٹنوں کے بل، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی انا کنت اظلم، اے اللہ کے نبی میں نے ہی ظلم کیا تھا۔ 2 بار کہا اللہ کے نبی بات چیت میں نے ہی ظلم کیا عمر پہ، میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے ہی ظلم کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو گیا، اور آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ عمر جب اللہ عز و جل نے مجھے بھیجا ان اللہ قد بعثنی الیکم فقلتم کذبت، جب مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تو تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس وقت ابو بکر نے کہا وقال ابو بکر صدق، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔
وواسانی بنفسہ ومالہ، آپ نے کہا کہ ابو بکر نے اپنی جان سے اور اپنے مال سے میری مدد کی ہے، میرے ساتھ کھڑے رہے۔ واسانی بنفسہ ومالہ، دو دو بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا فہل انتم تارکو لی صاحبی، آپ نے کہا دو دو بار، کیا تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے نہیں چھوڑو گے؟ دو دو بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، اور کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ آخری دن تھا، فما اوذی بعدہا، اس واقعے کے بعد کوئی بھی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس حدیث میں بہت سارے فوائد اور بہت سارے مسائل ہیں۔ ان میں سے جو ہمارا عقیدہ ہے اہل الحدیث کا کہ صحابہ اکرام کی غلطیاں اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور ان غلطیوں کی وجہ سے ان کی شان میں اہانت کرنا جائز نہیں ہے، اس کی واضح دلیل ہے اس میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ہی ظلم کیا تھا عمر پہ، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور آپ نے کوئی تفصیل بھی نہیں پوچھی۔ آپ نے صرف اتنا کہا کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو اس ابو بکر نے میری تصدیق کی، جان اور مال سے میری مدد کی۔ یعنی اللہ کے نبی ان کی فضیلت کو، ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کی یہ نیکیاں ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان نیکیوں اور خوبیوں کا خیال کرو، قدر کرو اس کی۔ آپ نے ابو بکر کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے دعا دی ان کو، 3 بار آپ نے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ کیوں آپ نے کہا؟ کہتے ہیں خود اللہ کے نبی نے کہا جب لوگوں نے جھٹلایا آپ کو، تب ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی، صرف تصدیق نہیں کی، اپنے جان سے اپنے مال سے نبی کا ساتھ دیا، جان سے بھی ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے، غار میں نبی کے ساتھ رہے، خدمت کی آپ کی، اپنے مال سے بھی بلال رضی اللہ عنہ کو چھڑایا، ظلم سے آزاد کیا، ان کو دوسرے بعض صحابہ کو آزاد کرایا، مال خرچ کیا، آپ نے ان کی خوبی کو بیان کیا۔ اور یہ خوبی جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کو برا نہ کہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا ہے، اس دین پر سب سے پہلے انہوں نے عمل کیا ہے، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ کے ساتھ سفر کیا، آپ کی مدد کی، آپ کی خدمت کی، آپ سے دعائیں لی، آپ علیہ السلام کے خطبات میں شریک رہے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قدر ہمارے دلوں میں ہو، اور ہم ان کی غلطیوں کی طرف کبھی نہ جائیں۔ آپ بتائیے اگر کوئی آدمی مصیبت میں، طوفان میں، آندھی میں پھنسا ہو اور رات کا وقت ہو، اور اگر کوئی آدمی غریب مسکین آپ کی مدد کرتے ہوئے آپ کو گھر دعوت دے کہ آپ میرے گھر میں آ کر آرام کریں، اور آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس کے گھر کو کہ گھر بوسیدہ ہے، اس کا گھر بہت بری حالت میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت ہی بری حالت میں ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ کتنا گندا گھر ہے اس کا، یا کتنی خرابی ہے اس گھر کے اندر، تو آپ سے زیادہ گھٹیا آدمی کون ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدد کی اس نے اس طوفان اور اندھیری رات میں، اور آپ کو گھر میں رہنے کا حق ہی نہیں، آپ کو گھر سے باہر آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اس لائق نہیں کہ آپ وہاں رہیں، کہ آپ اتنے برے اخلاق کے آدمی ہیں کہ کسی نے مدد کی اور آپ وہاں گھر میں جا کر کے آپ اس کی گھر کی کمیاں نکال رہے ہیں۔ اب سوچئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے دین کے لیے اتنا کچھ کیا، اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی دی، اپنے شہروں کو چھوڑا، اور دن رات اللہ کے دین کی خدمت کی، حتیٰ کہ کئی صحابہ ایسے ہیں جو اپنے شہر میں دفن نہیں کیے گئے، مختلف شہروں میں ان کی قبریں ہیں، وہی انہیں دفن کیا گیا۔ اللہ کے دین کو پہنچانے کے الگ الگ ملکوں کا ان لوگوں نے سفر کیا، اور آج اب آدمی بیٹھ کر کے کہے کہ ان کی یہ غلطی ہے، ان کی وہ غلطی ہے، حضرت معاویہ ٹھیک نہیں تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ اب سوچے اس سے زیادہ برا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جن کی فضائل ہیں، جن کے مناقب ہیں، ان سے ہونے والی چوک، ان سے ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اسی لیے آدمی ماں باپ کو، چاہے وہ کتنے بھی برے ہوں، ماں باپ کو آدمی نہیں چھوڑتا ہے، جو ایمان والا نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہیں، وہ اسے معلوم ہے کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، تو اس کا احساس کرتے ہوئے ماں اگر ٹھیک بھی نہ ہو اخلاق کے اعتبار سے، تب بھی آدمی اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ تو آپ سوچئے جب آپ اس رشتے کی قدر کر رہے ہیں تو پھر صحابہ کی قدر کیوں نہیں ہے، جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچا؟ اگر وہ نہیں پہنچائیں تو قرآن ہم تک کیسے پہنچے گا، حدیث ہم تک کیسے پہنچے گی؟ آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ صحابہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہے تب آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں نے بتایا تب آپ کو پتا چل رہا ہے غسل کیسے کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں تو غسل کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، یا آپ کی بیویوں نے ہمیں بتایا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو صحابہ کی قدر و منزلت کے لیے حدیث دلیل ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے حدیث دلیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کا جو رشتہ تھا آپس میں، کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ ان کے درمیان ہو جاتا،
لیکن فوراً جلد سے جلد اسے ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، اسے برقرار نہیں رکھتے تھے. اور یہ بہت بڑا ادب ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی بغض کو، عداوت کو لمبا نہ رکھے اور لمبے عرصے تک اسے نہ پالے، جس طرح جانور کو کوئی پالتا ہے ایسے نہ رکھے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس معاملے کو ختم کر دے، کیونکہ اس سے آدمی کا ذہن، اس کا دل مشغول ہو جاتا ہے، آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، آپ کی صلاحیت بھی برباد ہوتی ہے. فوراً اس کی طرف رجوع. اسی طرح بعض اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ ان کے مزاج میں ایسا تھا. بعض اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں، جیسے حضرت عائشہ نے حضرت سودا کے بارے میں کہا، جن سے اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے بعد شادی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت ایسی تھی کہ ان کو جلدی غصہ آ جاتا تھا، لیکن کہتے ہیں جلدی ہی معاف کر دیتی تھی. غصہ جلدی آتا، فوراً راضی ہو جاتی تھی، فوراً مان جاتی تھی. اور یہ اچھی صفت ہے، اور یہ صحابہ کے اندر پائی جانے والی صفات میں سے کہ اگر کوئی ناراضگی بھی ہوتی فوراً اسے وہ درست کر لیتے. حضرت ابو بکر عمر کے درمیان ایسے 2-3 واقعات پیش آئے ہیں کہ جب کوئی بات ہوئی اور فوراً انہوں نے رجوع کر کے اس کو درست کر لیا. یہ صحابہ کا مقام اور ان کے اخلاق، ان کا کردار ہے جو ہمارے دلوں میں زندہ ہونا چاہیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا